الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علم کے فضائل اور اہمیت پہ آج ہم کچھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب کوئی علم کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ علم کے راستے میں چلتا ہے، علم سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے مثال آپ الٹ لگا لیں کہ اگر کوئی علم کا راستے نہیں چلتا تو گویا کہ اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے، علم ہوگا تو عمل کرے گا تو جنت میں جانا آسان ہے۔ اگر کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ جیسے سمجھیں بات کو کہ جیسے کوئی اندھیرا ہے تو اندھیرے میں چلنا ہو تو نظر تو کچھ نہیں آئے گا، تو انسان کیسے چل سکتا ہے اندھیرے میں؟ اسی طرح لا علمی جہالت ہے، اندھیرا ہے، تو لا علمی ہوگی کسی مسئلے پہ تو وہ کیسے دین پہ چل سکے گا؟ کیسے وہ اللہ کے حقوق کو سمجھے گا اور کیسے بندوں کے حقوق کو سمجھے گا اور کیسے اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھے گا؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو کسی کے حقوق کو نہیں سمجھے گا تو ادا کیسے کرے گا؟ تو اس لیے جو لوگ بھی علم کے راستے میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تمام جو مخلوقات ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے نیچے جب طالب علم علم کے راستے میں چلتا ہے فرشتے اپنا نیچے پر بچھاتے ہیں، بلکہ پر بچھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مقام ہے طالب علم کا، چاہے وہ مدارس کی شکل میں پڑھ رہا ہے یا کسی مسجد میں پڑھ رہا ہے یا کسی عالم کے پاس جا کے پڑھ رہا ہے یا کسی بھی طرح وہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے علم کے راستے میں، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا ایک عابد پہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے تاروں پہ چاند کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں چاند جب ہو تو تارے چاہے لاکھوں ہوں ان کی روشنی نظر نہیں آتی، چاند نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے چاند کی فضیلت تاروں پہ ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار میں ہے کے اوپر ایسے ہی ہے، یعنی کہ عالم اور عبادت گزار، جیسے کوئی تہجد پڑھتا ہے روٹین سے، نمازی ہے، حاجی ہے، مجاہد ہے، سخی ہے، یہ سارے عبادت گزار ہیں، ان کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تاروں پہ ہے۔ تو چاند کی مثال دی جا رہی ہے عالم کی، جیسے عالم ہے تو دیکھیں یہ اتنے عبادت گزار ہونا بھی بڑا ایک عمل ہے، عابد کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن عالم کا مقام چاہے 1,00,000 عبادت گزار ہیں، چاہے ہزاروں کی تعداد میں عبادت گزار ہیں، لیکن ان پہ ایک عالم باری ہے جیسے چاند تاروں پہ ہے، یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک عابد کا فرق ہے نا۔ اگر عابد، بہت سارے عابد ہیں، عبادت کرنے والوں پہ ایک عالم کی یہ فضیلت ہے، تو دیکھیں کہ جاہل کا کیا فرق ہوگا؟ ایک بندہ جاہل ہے اور ایک عالم ہے، ان میں کتنا فرق ہوگا جاہل اور عالم میں؟ تو دیکھیں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے دن اور رات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اندھا اور بغیر آنکھوں والا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم اور ایک عام بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ علم کا مقام ہے، اور سمندر کی سب مخلوقات جو ہیں، زمین کی مچھلیاں اور بھی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ وہ دعا کیوں کرتی ہیں۔ وہ دعا اس لیے کرتی ہیں کہ جو علم یہ سیکھ رہا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ مخلوقات جو اللہ کی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر ہی بندہ کرے گا جب وہ علم حاصل کرے گا۔ تو علم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ تو اس لیے سمندر کی جو مخلوقات ہیں اور جو مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ کہ طالب علم کا مقام ہے، ایک شان ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے، تو اتنی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اجر کی بات ہے، کتنی یہ فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے اس طرح کے فضائل کچھ، اور ہمیں اپنا خود بھی پڑھنا چاہیے، قرآن حدیث سے علم کو سیکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں اس میں ہونا چاہیے، اصل اللہ کی رضا اور اس پہ عمل کرنے کی نیت ہو اور آگے پھیلانے کی نیت ہو۔ اور علم وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت کا ہے، جو سلف کا منہج تھا وہی علم ہونا چاہیے، اور عمل کی نیت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، تو وہی علم معتبر ہے۔
تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کچھ علم کے فضائل کے اوپر دیکھیں گے.